والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الحمدللہ عز و جل بعد تراویح تاریخ اسلام کا عظیم باب غزوہ خندق کا بیان جاری و ساری ہے، سماعت فرمائیں۔ گزشتہ کل آپ حضرات نے یہ سماعت کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں رہنے والی یہودیوں کی جماعت بنو قریظہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو عہد کیا تھا، اپنے یہودی قبیلے کے ایک سردار حوی بن اخطب کے مشورے پر اور اس کے اصرار پر وہ عہد توڑ دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی اطلاع ملی، اور یقیناً یہ خبر بڑی تشویشناک تھی، کیونکہ اب دونوں طرف سے مسلمان گھرے ہوئے تھے، سامنے مشرکین کا ٹھاٹھے مارتا لشکر تھا اور پیچھے عقب کے اندر یہودیوں کی جماعت تھی۔ اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو کہ کہیں یہ بات صحابہ کرام کو نہ پتہ چل جائے، اور اگر انہیں پتہ چلے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ خوف و ہراس کا معاملہ پھیل جائے، اس لیے رازدارانہ طور پر آپ نے حضرت سعد بن معاذ اور حضرت سعد بن عبادہ، یہ دونوں حضرات اپنے اپنے قبیلے کے سردار تھے، اوس و خزرج کے سردار تھے، ان کو بلایا اور ارشاد فرمایا کہ اس خبر کی تصدیق کرو، اگر یہ خبر سچی ہے کہ یہودی قبیلے بنو قریظہ نے ہمارے ساتھ کیا ہوا عہد توڑ دیا ہے اور وہ مشرکین کا ساتھ دیں گے، تو پھر رازدارانہ طور پر یہ بات ہمیں خاموشی سے آ کر بتا دینا، تاکہ مسلمانوں کے درمیان اس خبر سے کوئی افراتفری نہ مچے، اور اگر یہ خبر سچی نہیں ہے تو پھر کھلے عام بتا دینا۔ حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ یہودیوں کے قبیلے بنو قریظہ کے قلعے کی طرف گئے، تو وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں کا تو سارا سما ہی بالکل الٹ نظر آ رہا ہے، اسلحہ خانوں سے ہتھیار نکالے جا رہے ہیں، تلواریں تیز کی جا رہی ہے، اور لوگوں کے درمیان ہتھیار تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اندازہ لگا لیا کہ بات بالکل صحیح ہے، غرض کی حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ یہ اس قبیلے کے سردار کعب سے ملاقات کے لیے گئے اور اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی طریقے سے اپنے اس ارادے سے باز نہ آیا اور مکمل مسلمانوں کے ساتھ اس نے لڑنے کا اپنا فیصلہ کن فیصلہ سنا دیا۔
حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ ان کے ساتھ کچھ تو میں بھی ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ یہاں ہم گالی گلوچ کرنے نہیں آئے ہیں یا اس طرح کی کوئی بات کرنے نہیں آئے ہیں، بس ہم تصدیق کرنے آئے ہیں، اب آگے ہمیں کیا کرنا ہے ہم کر لیں گے۔ یہ کہنے کے بعد وہ چلے آئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رازدارانہ طریقے سے یہ بات بتائی، لیکن یہ بات چھپنے والی نہ تھی۔ دھیرے دھیرے سارے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان یہ بات پھیل گئی، ان کے حوصلے پست ہونے لگے اور کچھ حضرات کے چہرے متغیر ہو گئے، لیکن ایسے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، ابشروا یا معاشر المؤمنین بنصر اللہ تعالی وعونہ، اے مسلمانوں کی جماعت، اللہ کی مدد کی تمہیں بشارت ہو، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے مدد نازل فرمائے گا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان حالانکہ ایسے ماحول میں تھے کہ کسی بھی طرف سے بچ کر جانے کی کوئی امید نہیں تھی، ہر طرف بھاری جماعتیں تھی، ہر طرف طاقتور جماعتیں تھی، لیکن اللہ کے محبوب کے صرف اس فرمان سے ان کو ایسا یقین ہو گیا کہ انہوں نے جان لیا کہ اب فتح اور نصرت تو اللہ تعالی ہمیں ہی عطا فرمائے گا۔ بہرحال صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنا مورچہ سنبھالے رہے، یہودی بھی ادھر کوشش کرتے رہے لیکن یہ اپنا مورچہ سنبھالے رہے۔ ایک مرتبہ مشرکین مکہ جو خندق کے اس طرف تھے روزانہ کوشش کرتے تھے کہ کسی بھی طریقے سے وہ خندق پار کر کے مسلمانوں کی طرف چلے جائیں، لیکن وہ کوئی ایسا تنگ راستہ انہیں نہیں ملا کرتا تھا۔ اکرمہ بن ابی جہل اور عمرو بن عبد ود ایک دن اس پورے خندق کا چکر لگانے نکلے کہ کہیں کوئی سکڑا راستہ ہو تو گھوڑا کدا کر ہم اس طرف چلے جائیں۔ آخر ان کو ایک سکڑا راستہ مل گیا اور عمرو بن عبد ود نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور چھلانگ لگا کر خندق کے اس طرف آ گیا اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف للکار کر اس نے نعرہ لگایا، حل مبارز ہے کوئی جو میرا مقابلہ کرے۔ یاد رہے عمرو بن عبد ود یہ مکہ کا بہت بڑا پہلوان تھا اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ کئی کو یہ تنہا کافی ہوتا تھا، اگر دسیوں لوگ اس کے مقابلے میں آ جائے تو پھر کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہرتا نہیں تھا۔ یہ عمرو بن عبد ود میدان میں آیا اور حلم مبارز کا نعرہ لگایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف دیکھا تو چونکہ صحابہ بھی اس کو جانتے تھے اس لیے جلدی کسی میں ہمت نہ ہوئی، وہ نعرے لگائے جا رہا تھا تو مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ مجھے اجازت مرحمت فرمائے، میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ اس نے پھر مقابلے کے لیے للکارا، کوئی کھڑا نہ ہوا، مولا کائنات پھر کھڑے ہوئے، اجازت چاہی، ارشاد فرمایا علی بیٹھ جاؤ، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ تیسری مرتبہ اس نے پھر للکارا، اب کی مرتبہ پھر مولا کائنات کھڑے ہوئے، اجازت چاہی، تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت عطا فرمائی۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ عمرو بن عبد ود کے سامنے بڑے نو عمر تھے، اتنی آپ کی عمر نہیں تھی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے آپ میدان میں آئے اور عمرو بن عبد ود کے چیلنج کو قبول کیا اور اس سے جا کر آپ گفتگو کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا کہ عمرو بن عبد ود، میں نے سنا ہے کہ اگر کوئی قریشی تمہیں دو بات پیش کرے تو تم اس کی دو باتوں میں سے ایک بات ضرور قبول کر لیتے ہو۔ تو
تو عمرو بن عبد ود نے بڑے تکبر کے ساتھ کہا کہ آپ نے صحیح سنا، میرا یہی معاملہ ہے کہ اگر کوئی مجھے دو بات پیش کرتا ہے تو میں ایک بات ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ادعوک الی اللہ ورسولہ والی الاسلام، میں تجھے اللہ اور اس کے رسول اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام کی دعوت پیش کی، آجا اسلام کی طرف آجا، اللہ رسول کی طرف آجا، میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تو مسلمان ہو جا۔ تو اس نے کہا یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر میری یہ درخواست تجھے منظور نہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ مجھ سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جا۔ تو اس نے کہا کہ تم میرے بھتیجے ہو، تمہارے باپ ابو طالب سے میرے دوستانہ مراسم تھے، میرے بہت اچھے تعلقات تھے، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری تلوار تمہارے خون سے رنگین ہو، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، تم میرے دوست کے بیٹے ہو۔ لیکن مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تو اس بات کو بہت پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی تلوار سے تیرا سر قلم کر دوں۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی تو وہ غصہ ہو کر اپنے گھوڑے سے نیچے اتر آیا اور اپنے گھوڑے کی کوچے اس نے کاٹ دی تاکہ بھاگنے کا کوئی معاملہ نہ رہے، اور مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پنجہ آزمائی کے لیے آگے بڑھا۔ گویا کہ میدان میں سارا کفر سارے اسلام کے مقابلے میں تھا۔ تھوڑی دیر تک دونوں اپنی اپنی شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے۔ گرد و غبار بہت زیادہ تھی، گرد و غبار اڑنے لگی، دونوں طرف کے لوگ اپنے اپنے بہادر کی شجاعت اور بہادری کو دیکھ رہے تھے کہ گرد و غبار کی وجہ سے اب ان دونوں کا دکھنا بند ہو گیا، صرف تلواروں کی ٹکرانے کی آواز آ رہی تھی اور دھوپ کی وجہ سے ان کی چمک نظر آ رہی تھی، اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسلمان بھی بڑے غمگین تھے، نامعلوم کیا ہوگا، اور مشرکین بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہے تھے۔ اللہ کا محبوب اپنی چشم اشمار سے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کے لیے دعائے فتح میں مصروف ہو گیا۔ حضرت مولا کائنات علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی بہادری کا جوہر دکھا رہے تھے اور اس کے فولادی خود کو آپ نے اپنی تلوار سے، جو سر پر اس کا ہیلمیٹ تھا، ایسا وار کیا کہ آپ کی تلوار اس کے ہیلمیٹ کو کاٹتے ہوئے اس کے دو ٹکڑے کر گئی۔ آواز تو آئی چیخنے کی، لیکن پتہ نہیں چل پایا کہ کس نے کس کو مارا ہے، اس لیے کہ دھول بہت زیادہ اڑ رہی تھی، گرد و غبار بہت زیادہ اڑ رہی تھی۔ جب گرد و غبار چھٹی تو لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی عمرو بن عبد ود کے سینے پر سوار ہیں اور اس کی گردن کو قلم فرما رہے ہیں۔ مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بہادری کے جوہر کو دیکھ کر مشرکین پر ایسی دہشت طاری ہوئی، ایسا رعب طاری ہوا کہ پھر کسی نے بھی اس خندق کو کراس کر کے پار کر کے مسلمانوں کی طرف آنے کی ہمت نہ کی۔ 1 مہینے تک یہ لوگ مدینہ منورہ کا محاصرہ کیے رہے، مدینہ منورہ کا گھیراؤ کیے رہے، لیکن کسی میں ہمت نہ ہوئی کہ وہ اس طرف آ جائے۔ ہاں یہ کرتے تھے کہ وہاں سے تیروں کی بارش کر دیتے تھے، پتھر پھینکا کرتے تھے، ہر طریقے سے وہ جو دور رہ کر کام کیا جا سکتا ہے وہ کام کرتے تھے، لیکن خندق کے اس پار نہیں آ پاتے تھے۔ ادھر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ اپنے رب عز و جل کی تائید اور مدد پر کامل یقین کر کے مشرکین کے سامنے سینہ سپر تھے، اور ادھر یہودی مسلمانوں کے پیچھے حملہ کرنے کی سازشیں رچ رہے تھے اور تیاریاں کر رہے تھے۔ انشاءاللہ آگے کے درس میں دیکھتے ہیں کہ یہودیوں کا یہ حملہ کارآمد ہوا یا نہ ہوا،
اور پھر اللہ عز و جل نے کیسے ان یہودیوں کو خائب و خاسر فرمایا اور کیسا مردود فرمایا، انشاءاللہ آئندہ سبق میں اور درس میں آپ اسے سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں بھی اپنے اسلام کا وفادار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ